جب انگریزوں نے ہندوستان کو فتح کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ کسی بھی وقت اگر انہیں کسی نے کوئی تکلیف دی تو وہ مسلمان ہوں گے، کیونکہ اختیار، اقتدار اور حکومت انہی کے ہاتھوں سے چھینی گئی تھی اور وہ مجاہد لوگ تھے۔ جلد یا بدیر وہ بھڑک سکتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، طاقت کے لیے ایک بار پھر۔ اگر وہ مسلمانوں کو تبدیل کر دیں، اگر وہ انہیں تبدیل کر دیں کہ وہ عیسائیت قبول کر لیں، انہیں تعلیم دی جائے کہ وہ دوسرا گال بھی پیش کر دیں، جیسا کہ ان کے آقا عیسیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ اگر کوئی آپ کو دائیں گال پر تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال بھی پیش کر دیں۔ ہندوستانیوں کو سکھائیں، مسلمانوں کو، کہ وہ بھی دوسرا گال پیش کر دیں، تو پھر آپ ہندوستان پر 1000 سال تک حکومت کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے ہندوؤں سے انہیں بالکل کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ جیسا کہ ان کا رویہ تھا، وہ اللہ میاں کی گائے تھے، بے ضرر، جیسا کہ وہ گائے کی پرستش کرتے تھے، ان کو صرف مسلمانوں سے ہی خطرہ تھا۔ تو وہ میدان عمل میں آئے اس مقصد کے لیے، انڈیا میں تبدیل کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ انہوں نے مبلغین کو بھیجنا شروع کیا ہندوستان میں، ایسے ہی جیسے بارشوں کے موسم میں مینڈک نکلتے ہیں، اور مسلمانوں کو عوامی مناظروں کے چیلنج کرنا شروع کر دیے۔ شروع میں مسلمان تذبذب کا شکار ہوئے۔ ان لوگوں نے ابھی ہمیں فتح کیا ہے۔ اگر ہم ان سے بزور شمشیر بات کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو گرفتار کر کے کالے پانی بھیج دیں۔ کالے پانی، جزیرہ روبن ساؤتھ افریقہ میں، یہ زیادہ بات کرتا ہے، اسے کالے پانی بھیج دو، یہ زیادہ بولتا ہے فلاں جزیرے میں، آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، منہ بند رکھیں، خاموش رہیں۔ لیکن اب مبلغین نے ہماری زبان پر عبور حاصل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اردو سیکھ لی اور انہوں نے مسلمانوں کو مناظروں کا چیلنج کرنا شروع کر دیا اردو میں۔ پہلے تو علماء کے پاس اچھا بہانہ تھا کہ انہیں ان کی زبان نہیں آتی، اور اب انہوں نے کہا دیکھو مولانا صاحب وہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان طبقے نے دہلی کے مولانا عبدالعزیز کو قائل کیا کہ وہ اس مناظرے کو قبول کریں، اور پھر برطانیہ سے ریورنڈ فاؤنڈر آئے، ایک انگریز آدمی، ریورنڈ فاؤنڈر، جس نے سبقت لی تھی اس جہاد میں ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف۔ اور پھر ایک مناظرہ ہوا دہلی میں، اور رپورٹس کے مطابق جو میں پڑھ رہا تھا، اظہار الحق میں ایک بہت ہی دیدہ زیب کتاب میں، جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، اس کتاب نے مجھے وہ علم دیا جو مجھے عیسائیوں کے دو بدو لایا، اور پھر میں اس قابل ہوا کہ مسائل زیر بحث لا کر ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کر سکوں۔ اس کتاب میں میں نے یہ پڑھا کہ یہ مناظرہ ہوا تو 100,000 لوگ جمع ہوئے۔ میں نہیں جانتا کہ کیسے، کہ ان دنوں آواز کیسے دور تک پہنچائی جاتی تھی، کیونکہ ان دنوں کوئی مائکرو فونز اور کوئی لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں، لیکن غالباً لوگ وہ آواز پہنچاتے تھے، وہ دور سے وہ دیکھ سکتے تھے اور وہ کچھ سن سکتے تھے، اور لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہوں گے کہ مولوی صاحب نے یوں مارا اور فاؤنڈر نے یہ کہا، کچھ ایسے کچھ ویسے وغیرہ وغیرہ، اور ہر بندہ مطمئن ہو جاتا تھا۔ مناظرہ شروع ہوا، اور ریورنڈ نے مولانا صاحب کو تجویز کیا کہ مولانا صاحب آئیے شروع کریں، اردو میں گیٹ سٹارٹڈ، شروع کیجئے۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ دیکھیے آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، عیسائیت اسلام سے 600 سال پہلے آئی، اس لحاظ سے آپ 600 سال ہمارے سینئر ہیں، اور ہماری ثقافت کے مطابق آپ کی پہلے فوقیت ہے۔ ثانیاً آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں بلا شک و شبہ، بن بلائے مہمان ہی صحیح، مگر آپ مہمان ہیں، اور ہماری ثقافت کے مطابق آپ کو فوقیت حاصل ہے۔ تو ریورنڈ فاؤنڈر کو مناظرہ شروع کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور اس نے ایک سوال سے آغاز کیا، اس کی پہلے ہی سے منصوبہ بندی تھی۔ اردو میں اس نے کہا، مولانا صاحب، ریسپیکٹڈ مولانا، اس وقت آپ کے پیغمبر محمد کہاں ہیں؟ اس لمحے وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ تو مولانا نے کچھ لمحے توقف کیا اور کہا کہ وہ جنت الفردوس میں ہیں، رحمت خداوندی کے دامن میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس جواب سے ایک دوسرا سوال سامنے آیا کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ہمیں بتائیں کہ وہ اس وقت کہاں تھے جب ان کا نواسا کربلا میں شہید کر دیا گیا؟ تو اس وقت کہاں تھے؟ مولانا نے پھر کچھ دیر توقف کیا اور کہا کہ وہ اس وقت بھی جنت الفردوس میں تھے، رحمت خداوندی میں، اللہ باری تعالیٰ کے ساتھ۔ اس جواب کے ساتھ ہی تیسرا سوال آیا، یہ سب کچھ تیار شدہ تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں بتائیں مولانا صاحب
کہ اگر تمہارا پیغمبر اللہ کے ساتھ تھا جنت میں جب اس کا نواسا حسین ذبح کیا جا رہا تھا، شہید کیا جا رہا تھا، تو اس نے اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا؟ یا باری تعالیٰ دیکھو تو وہ میرے نواسے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مہربانی فرما کر اس کی مدد کو پہنچیے اور اسے اس مشکل سے نکالیے۔ اس کے بعد کافی لمبا توقف تھا، لمبا توقف، اور وہ ریورنڈ بے قابو ہو گیا۔ جواب دیجیے، اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے وہ کہتا ہے، کیا اس نے اپنے اللہ سے مدد کے لیے نہیں کہا؟ خیر، مولانا نے فرمایا کہ ہاں انہوں نے کہا تھا۔ ریورنڈ نے کہا کہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حسین کو مدد کی ضرورت تھی۔ اس نے کیا کہا؟ اور پھر وہاں ایک لمبا سکوت تھا، ایک لمبا سکوت، اور پھر ریورنڈ بے قابو ہو گیا زمین پر پاؤں مارتے ہوئے کہ جواب دیجیے، جواب دیجیے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مار دیں گے، اور لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ مولانا نے مروا دیا، مولانا نے ہمیں ختم کروا دیا، ختم کروا دیا ہمیں۔ اس نے کہا جواب دو، تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ اللہ رو پڑا، اللہ نے رو دیا۔ انہوں نے کہا کیا اللہ رو دیا؟ انہوں نے کہا اللہ رو دیا کہ میں اپنے بیٹے عیسیٰ کو نہیں بچا سکا، میں تمہارے نواسے کو کیسے بچا سکتا ہوں؟